الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على وبارك وسلم وزد على صاحبة الدعوة النبوية والسعلة الحيدرية والإسمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجودية والماصر الباقرية والأسرار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائمة بالحق صلوات أما بعد فقال الله تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل يسر بابا سے بلند صلوات تمام حمد و ثنا اس رب کی بارگاہ میں کہ جو مالک مشارق و مغارب ہے، جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ذوالجلال والاکرام ہے، جو قہار ہے، جو غفار ہے، وہ ارحم الراحمین پروردگار عالم سے شکر اس کی بارگاہ میں کہ ہمیں اس نے 1 سال زندہ رکھے، پھر وہ موقع دیا کہ آج پہلی محرم آ گئی، صفِ عزائے حسین بچھ گئی، اور سر شکر اس کی بارگاہ میں کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور بے شک ان سے متوسل ہو جائیں جو خدا کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے، بہت عزیز ہے، اور جن کے صدقے میں وہ دعائیں قبول کرتا ہے، حاجتوں کو قبول کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اپنی بارگاہ کے اندر اس طرح سے جگہ دے دیتا ہے کہ جیسے وہی اس کا سب سے محبوب بندہ ہے۔ اور بے شک عزیزان گرامی، روایت میں ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہوں، نمازیں قبول ہوں، توبہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو، نعمتوں میں اضافہ ہو، ہماری حاجتیں اس کی بارگاہ میں پہنچیں، تو عزیزان گرامی ان پر درود بھیجا کرو جن پر خود پروردگار عالم یہ کہہ کے درود بھیج رہا ہے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیزان گرامی، سرنامہ کلام میں سورہ فجر کی تلاوت کی گئی، جس کی پہلی، دوسری اور تیسری آیت کا ذکر کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور اس سورہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور ہمارے ائمہ طاہرین نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ صبح کی فجر کی نماز میں اس کا ذکر ضرور کیا جائے، اپنے بچوں کو حفظ کراؤ، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دو، جیسے جیسے نماز کی تعلیم دی جاتی ہے اسی طرح سے سورہ فجر کی تعلیم دو، کیونکہ سورہ فجر جس کے دل میں سما جاتی ہے، جس کے قلب میں آ جاتی ہے، پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو ذاکرین میں شمار کرنے لگتے ہیں، ان کا درجہ علیین میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور بے شک عزیزان گرامی، اول ماہ محرم ہے، جیسے ہی نام محرم آتا ہے دلوں پر ایک
دکھ کا احساس ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے۔ اور کیوں نہ بے چین و بے قرار ہو کہ امام صادق روایت فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو میری جدہ ماجدہ فاطمۃ زہرا جنت میں وہ گریہ کرنا شروع کرتی ہے کہ زمین اور آسمان ایک ہو جاتا ہے، اور جن کے گریے کی، رونے کی شدت سے جہنم کی آگ میں ولولہ پیدا ہوتا ہے، بھڑکنا شروع ہوتی ہے، اور پھر ندائے پروردگار عالم آتی ہے کہ یہ آگ اگر زیادہ بھڑکی تو پوری دنیا کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ اے فرشتوں جاؤ اور اس آگ کو روکو، مہار کرو۔ کیسے روکا جائے؟ پرسا دو سیدہ کو، جا کے مجلس عزائے حسین برپا کرو۔ سیدہ کے سامنے فرشتے آتے ہیں اور پرسا دیتے ہیں ان کے لال کا، اور پھر سیدہ کے دکھ میں، سکون میں، رونے میں کچھ کمی ہونا شروع ہوتی ہے، اور جب آنسو کم ہوتے ہیں تو پھر جہنم کی آگ دھیرے دھیرے جو ہوتی ہے وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ اے عزیزو، ہم مجلس عزائے حسین برپا کرتے ہیں، ہم سیدہ کے دکھ میں سیدہ کو پرسا دیتے ہیں، اور اس وقت کا جو ہمارا ولی ہے، ہمارا مالک ہے، اس کائنات کا امام ہے، وہ صاحب عزا اصلی ہے، اس کی بارگاہ میں ہم پہلے محرم سے پرسا دیتے ہیں کہ مولا ہماری پرسے کو قبول کرے، پوری کائنات رو رہی ہے، ہمارا رونا قبول کرے، ہمیں معرفت میں اضافہ کرے، ہمارے تقوی میں اضافہ کرے، کیونکہ یہ مجلس عزائے حسین، یہ مکتب حسینی ایک رسم نہیں ہے، ایک گیٹ ٹو گیدر نہیں ہے، بلکہ یہ تربیت کا ایک حصہ ہے، یہ تمدن سازی ہے، یہ فرہنگ ہے، یہ کلچر ہے کہ جو ہم کو زندگی کا سلیقہ سکھاتی ہے، ترتیب سکھاتی ہے۔ کیسے ہی ماہ محرم ہوا، ہمارا فرہنگ، ہمارا کلچر، ہمارا رہنا اٹھنا بیٹھنا دوسرے لوگوں سے مختلف نظر آیا کہ نہیں آیا؟ کیونکہ ہم نے سیکھا ہے اس فرش حسین سے کہ جب غم اہل بیت ہو تو ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، جب خوشی اہل بیت ہو تو ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے، اور یہ ترتیب ہمیں سکھائی جا رہی ہے۔ ہر سال محرم آتا ہے اور ہماری تربیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ذکر حسین کی تربیت کی جاتی ہے، حسین کے ذکر کر کے ایک ٹریننگ دی جاتی ہے، ایمان کو، تقوی کو، عشق کو، محبت کو، ایثار کو اور زیادہ بڑھایا جاتا ہے، کیونکہ عشق و محبت اور ایثار کا یہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کے محبوب ترین بندوں نے عشق کی معراج بتائی ہے، ایثار کی معراج بتائی ہے، تقوی بتایا ہے، اور بے شک ہمارے لیے یہ عہد وفا کا مہینہ ہے کہ جس میں ہم مولا سے بیعت کرتے ہیں کہ مولا لاکھ گنہگار سہی، لاکھ خطا کار سہی، مگر آپ کے ہم عزادار ہیں، ہم آپ کے ماتم کرنے والے ہیں، ہم آپ کے دروازے پہ آئے ہیں اور آپ سے ہی مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں گناہوں سے دوری کے لیے راستہ دکھائیے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور بے شک یہ صرف تربیت عزاداروں کی نہیں ہو رہی ہے، جب سے یہ کائنات بنی ہے، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، پروردگار عالم نے اپنے اس محبوب بندے کا ذکر کو قائم رکھا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام، تمام بیشتر انبیاء فلسطین و عراق میں مبعوث ہوئے، متولد ہوئے، وہاں سے تبلیغ کا آغاز کیا۔ جناب آدم گزر رہے ہیں عراق کی سرزمین پر، پتھر پہ ٹھوکر لگتی ہے، پاؤں میں خون نکلتا ہے، کہتے ہیں پروردگار عالم یہ خون کیسا؟ میں نے تو کوئی ایسی اس وقت خطا نہیں کی کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ زخم ملے۔ کہا یہ خون اس کا حصہ ہے کہ جب اس سرزمین پر ایک میرا محبوب بندہ، اس کا سر قلم ہوگا، شہید کیا جائے گا۔ تربیت کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں ایک انسان ایسا ہوگا دنیا میں کہ جو کفر کے مقابلے پر ایسا کھڑا ہو جائے گا، نہ باطن نہ ظاہر، کفر کو اتنا بھی موقع نہیں دے گا کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچا سکے، وہ اسلام کو ضربہ لگا سکے۔ میرے اس بندے کا خون بہے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کانٹا چبھتا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام پاؤں میں ٹھوکر لگتی۔ تمام انبیاء کی زندگی کو دیکھیں، جو بھی نبی سرزمین پہ گزرا اس کا دل ملول ہوا، اس کے جسم سے خون کا قطرہ نکلا،
اور وہ شامل ہو گیا اس عزائے حسینی میں کہ جو آنے والے وقت کے لیے ایک خبر دی جا رہی ہے. جیسے آج ہم کو اپنے امام وقت کے استقبال کے لیے خبر دی جا رہی ہے کہ نہیں. ہر مجلس میں ہمیں امام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، حالانکہ ابھی امام کا ظہور نہیں ہوا ہے، حالانکہ ابھی امام ہماری گناہ گار آنکھوں سے غائب ہیں، وہ ہیں، ان کا وجود ہے، مگر ہمیں تربیت کیا جا رہا ہے، مرتب کیا جا رہا ہے کہ جب وہ آ جائیں تو ان کی نشانیاں کہاں ہیں، ان کا ظہور کہاں سے ہوگا، ان کی تبلیغ کیسے ہوگی، وہ دشمنوں سے جنگ کیسے کریں گے، وہ کس طرح سے اپنے دوستوں کے ساتھ محبت کریں گے، کیسے لبیک کہتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، ہم میں کیا نشانی ہونی چاہیے. یہ سب تربیت کی جا رہی ہے، یہ سب بتایا جا رہا ہے. اسی طرح سے جب بھی حسین کا تذکرہ ہوا اس کائنات میں، تربیت کی گئی ان انسانوں کی جو اس دنیا میں زندگی کریں، تاکہ ایک ایسی تمدن پیدا ہو جائے جو حسین والا تمدن ہو، جیسا حسین چاہتے ہیں، جس اسلام کے لیے حسین نے اپنے گھر کو لٹا دیا. اور وہ دکھی داستان کہ جب جناب زکریا نے اس کو سنا تو خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ بار الہ میں بھی تیرے آخری نبی کے دکھ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، مجھے بھی ایک فرزند عطا کر. اور جناب زکریا کو جناب یحییٰ پروردگار عالم نے اس ضعیفی میں، اس بڑھاپے میں وہ فرزند کی بشارت دی. اور جب جناب یحییٰ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی بھی مشابہت امام حسین کی شہادت کی مشابہت ہے. آپ کا بھی سر قلم کیا گیا، آپ کا بھی جب خون بہا ہے تو پھر جو بھی پتھر اٹھتا تھا اس کے نیچے سے خون بہتا تھا، آسمان سے خون برسا ہے. مظلومیت کا وہی عالم تھا تو جو جناب حسین کا ہے وہی جناب یحییٰ علیہ السلام کا تھا. یعنی کہ دعائے زکریا قبول ہوئی. اور روایت ہے میرے چھٹے امام کی، اول ماہ عزیزان گرامی، اول ماہ محرم کی بہترین فضیلت یہ ہے کہ بحار الانوار میں روایت ہے میرے چھٹے مولا سے کہ فرماتے ہیں، ایک طولانی حدیث ہے، آپ اپنے جد امجد آپ فرماتے ہیں کہ پہلی محرم وہ ہے کہ جب جناب زکریا علیہ السلام نے واقعہ کربلا کو سنا اور اس دکھ کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا چاہا تو کہا پروردگار عالم میں اس ضعیفی میں مجھے اولاد نہیں ہے، میں لا اولاد ہوں، تو کیسے میں پیغمبر کے دکھ کو سمجھ سکتا ہوں، ان کے دکھ میں اور اس ثواب میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں. تو بار الہ تو مجھے ایک ایسی اولاد عطا فرما. اور پروردگار عالم نے وہ پہلی محرم کا دن تھا کہ جب خدا نے ان کی حاجت کو پورا کیا، ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ایک بیٹے کی، ایک صالح، ایک مومن بیٹے کی بشارت دی. اور وہ مومن بیٹا جناب یحییٰ کی شکل میں آپ کی آغوش میں آیا. تو عزیزان گرامی، یہ دعاؤں کا بھی لمحات ہیں، عبادتوں کے بھی لمحات ہیں، حسینیوں سے وابستہ ہونے کے بھی لمحات ہیں، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بھی لمحات ہیں. یہ وہ عشرہ محرم ہے کہ جو ہم کو سکھاتا ہے کہ کیسے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں. اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے جو حسین قرآن ناطق ہے تو قرآن صامت کہ جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے وہ بھی حسین کی طرح شفاء الناس ہے. عزیزان گرامی، ہم مجلس کے سلسلے میں قرآن اور حسین شفاء الناس کے موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ قرآن اور حسین کی شخصیت کس طرح سے لوگوں کے لیے شفا ہے، قلب کی بھی شفا ہے، روح کی بھی شفا ہے، اور ظاہری بھی کیسے شفا ہوتی ہے اس قرآن کی برکت سے، اس ذکر حسین کی برکت سے. تو ذکر حسین اور قرآن اس طرح سے دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ بعد قتل امام حسین، بعد شہادت مولا، جب نیزے پہ قرآن بلند ہوا تھا، جب نیزے پہ سر بلند ہوا تھا تو وہ سر قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا تھا کہ جس طرح سے ذکر حسین شفا ہے اسی طرح قرآن کی تلاوت بھی شفا ہے. صلوات بر محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد
گرامی، تو ہم اس شفا کے سفر کو کیوں ترتیب کے ساتھ ہر سال جاری رکھتے ہیں؟ آج تو یہی سب سے بڑا سوال آ رہا ہے میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، کہ بھی 1400 سال کے بعد بھی آپ اسی کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو 1400 سال بعد ایک ثانیہ ہو گیا، بقول ان کے ایک حادثہ ہو گیا، بقول ان کے ایک ظلم ہو گیا، بھول جاؤ بھائی لیے کیا پیٹ رہے ہو۔ تو عزیزان گرامی، قرآن اور حسین کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ حسین کو سمجھنا ہے تو قرآن کو رکھنا پڑے گا ہمیں، کیونکہ حسین اس طرح سے سمجھ میں ہمارے نہیں آ سکتا۔ اور حسین کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے توسل کرتے ہیں ان سے کہ جن کے ذریعے سے ہم حسین کو ہم نے پہچانا ہے۔ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، وہ جو روشن چراغ ہے جو ہمیں نجات کی کشتی میں بٹھا دیتا ہے۔ اور بے شک جس کے لیے خود رسول نے کہا حسین منی وانا من حسین، اور وہی رسول جب کہتے ہیں پروردگار عالم مجھے کچھ نہیں چاہیے تو سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کی جائے، تسلسل آ رہا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میرے قربا سے محبت کرو۔ اور قربا سے محبت کا یہی ذریعہ ہے کہ ہم ذکر کریں۔ اور پھر روایت ہمیں رہنمائی کرتی نظر آتی ہے کہ دو ہی قسم کے صدقے ہوتے ہیں، ایک قلبی ایک ظاہری۔ عبادتوں کا صدقہ قلبی اور ظاہری، قلبی محبت ہمارے قلب میں موزن ہوتی چلی جائے، اور ظاہری زبان سے درود و سلام ذکر اور ان کا ہماری جاری ہوتا چلا جائے۔ تو یہ ہے صدقہ جاریہ، کہ جتنا ہم درود پڑھتے چلے جاتے ہیں قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور بے شک قل لا اسألکم اجرا علیہ مودۃ فی القربى، اور میرے مولا فرماتے ہیں اس کی بہترین تفسیر یہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا سے قریب ہو جاؤ اور اجر رسالت ادا کرو، تو پہلا عمل تمہارا یہ ہے کہ تم حسین سے محبت اس طرح سے کرو کہ قاتلان حسین سے دوری اختیار کرو، کردار کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے۔ نہ ان کی فکر ہماری ہونی چاہیے، نہ ان کا قول ہمارا ہونا چاہیے، نہ ان کا کردار ہمارے جیسا ہونا چاہیے۔ کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں آج، کیا دیکھ رہے ہیں؟ سیاہ پوش تو ہو جاتے ہیں، مجلس حسین کا اہتمام تو ہم کر رہے ہیں، مگر عزیزان گرامی کیا ہماری رگوں اور نسوں کے اندر ذکر حسین سما گیا ہے؟ بالکل اس طرح سے قرآن ہے، قرآن ہمارے گھروں میں ہے، بالکل اس سے انکار نہیں، مگر کب قرآن پڑھا جاتا ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی جب چلا جائے، اگر اسی مجلس میں جو یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر 2-3 لوگوں کے ہاتھ میں سپارہ پکڑا دیا جائے یا خود ہی اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں کہ چلو بھائی قرآن پڑھتے ہیں جب تک مجلس تمام ہوتی ہے، تو داخل ہونے والا پہلا اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید ایصال ثواب کی مجلس ہے، شاید ایصال یہ نہیں کہ تبرکاً پڑھا جا رہا ہے، نہیں، شاید ارے کون چلا گیا جس کے لیے سپارہ پڑھا جا رہا ہے۔ جہاں قرآن جس گھر میں آواز بلند ہو رہی ہے، کیا ہوا اس گھر میں فوتی ہو گئی، کچھ ہو گیا ہے، کہ جو سپارہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، یعنی قرآن کو ہم نے مخصوص کر دیا ہے جانے والے کے لیے۔ مجلس عزا جو تحریم کی مجلس ہوتی ہے، جو جانے والے کی ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے، جبکہ مرنے کے بعد تو پڑھا ہی جائے، فائدہ ہے، کیا زندگی میں اس کا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر زندگی میں اس کو پڑھا جائے تو وہ ہمارے لیے ہر لمحے شفا ہے، ہر لمحے ہمارے کردار کو سنوارتا چلا جاتا ہے۔ آنے والی گفتگو میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ہمارے کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا عمل، ہمارا قول، ہماری رزق، ہماری روزی، اندرونی بیماری اور ظاہری بیماری کو کس طرح سے قرآن شفا بخشتا ہے، جس طرح سے حسین کا تبرک انسان کی تمام ظاہری بیماری کو شفا بخشتی ہے، حسین کا ذکر قلوب سے تمام نفاق کو نکال دیتا ہے، اسی طرح سے قرآن جس طرح سے نکال دیتا ہے تمام بیماریوں کو دل سے۔ اور بے شک عزیزان گرامی یہ قرآن اتنا زیادہ متبرک ہے کہ جتنا آپ دوستی کریں گے وہ اس سے زیادہ آپ کو دوستی کرے گا۔ قرآن شفا ہے، اسی لیے روز قیامت شفاعت کرے گا۔ حسین اور خاک حسین اور ذکر حسین اور مجلس حسین شفا ہے، تو قیامت میں بھی ہماری شفاعت ہوگی۔ ہم عزاداروں کو کہا جاتا ہے نا، بی بی فاطمہ چنیں گی کہ جیسے جانور گھور کے اندر سے، گندگی کے اندر سے بہترین دانے کو چنتا ہے اپنے غذا کے لیے، اسی طرح سے محشر کے میدان میں فاطمہ الزہرا ہم کو چن لیں گی، کیونکہ شفاعت کریں گی۔ دنیا میں بھی شفا ہے، آخرت میں بھی شفاعت ہے عزیزان گرامی۔
کس طرح سے شفاعت ہوگی کہ اگر ہم قرآن کو دوست بنائیں گے تو قرآن ہم سے دوستی کرے گا نا، اس کو اپنے رگوں کے اندر دوڑائیں گے، اپنے گھر کا رہنما بنائیں گے، اپنے اندر راسخ کریں گے تو پھر وہ ہمارے لیے شفا ہوگا۔ ایک دفعہ ایک پارہ پڑھنے سے کہتے ارے مشکل تو حل نہیں ہوئی، سورہ واقعہ ہم نے 10 دن پڑھ لیا، قرض تو ادا نہیں ہوا، سورہ واقعہ 40 مرتبہ پڑھ لیا کیونکہ 40 مرتبہ فضیلت ہے، پڑھنے سے پہاڑ جتنا بھی قرض ہو آپ کا ادا ہو جاتا ہے، اور تو ادا نہیں ہوا۔ کیا ہمارے اندر کچھ کمی ہے؟ ہم وہ نہیں دیکھتے۔ ہماری زبان میں وہ صلاحیت ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے بسم اللہ دریا پہ سے عبور ہو جائیں، ہم تو وہ نہیں ہیں شیعہ۔ شیعہ تو وہ تھے کہ زبان سے کلمہ نکلتا تو قرآن ان کا ایسا دوست ہوتا تھا کہ لوگ اس معجزے کو دیتے۔ شیخ عباس قمی، شیخ عباس قمی وہ بڑے عالم کہ جنہوں نے حج نہیں کیا، صاحب مفاتح الجناں، نجف میں ان کا ایک شاگرد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اندھیرے میں کوئی چیز چمک رہی ہے، قریب گیا تو دیکھا آغا شیخ عباس قمی ہیں، استاد محترم۔ قریب گیا، اندھیرا ظاہر ہے آپ آج کے زمانے کی طرح لائٹنگ وائٹنگ بجلی تو ہوتی نہیں تھی، اگر دور سفر کرتے تو چراغ لے کے لالٹین رکھ کے اس طرح سے سفر کیا جاتا تھا۔ تو جا کے دیکھا تو آغا استاد محترم قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، قرآن کے دہن سے جو الفاظ قرآن سے ان کے نکل رہے ہیں وہ روشنی بن کے ان کے لیے راستہ بناتے چلے جا رہے ہیں، وہ نورانی راستہ بنتا چلا جا رہا ہے، شیخ عباس قمی۔ اور یہ واقعہ کس نے بتایا ہے؟ یہ واقعہ آج بھی ان کے پوتے زندہ ہیں، آج بھی ان کے پوتے حیات ہے، کہتے دادا جان کی یہ فضیلت تھی کہ جب قرآن پڑھا کرتے تو قرآن ان کی رہنمائی کیا کرتا تھا، اندھیرے میں بھی ان کو راستہ دکھایا کرتا تھا۔ اور آج بھی جیتے جاگتی دنیا میں آیت اللہ بروجردی کا نام کسی نے نہیں سنا عزیزو؟ کہ آج بھی زائر قم جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، مسجد اعظم کے جب داخل ہوتے ہیں تو پہلا استقبال آیت اللہ بروجردی ہی تو کرتے ہیں ہمارا اور آپ کا۔ اور ان کے لیے مشہور تھا کہ جس کتاب خانے میں، جس لائبریری میں بیٹھ کر، جس میز پہ بیٹھ کر وہ تحقیق کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ نے بہت بڑی ایک تفسیر قرآن لکھی ہے، بہت علمی کام کیا ہے، بہت علمی کام کیا، 18 گھنٹے تک پڑھا کرتے تھے اور ایسا مطالعہ تھا کہ ان کا ذہن بھٹکتا نہیں تھا وہ علم کی میدان میں۔ تو آپ کا آج بھی ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ بیٹھ کر وہ علمی کام کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، آج بھی اکثر اوقات وہاں سے قرآن کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ آج بھی وہ قرآن جو ہے وہ اس طرح سے اپنے وجود کو بتا رہا تھا کہ یہاں بھی کوئی بندہ خدا تھا کہ جو میرا ذکر کیا کرتا تھا، جو خدا کی بارگاہ میں میرے وسیلے سے علم کو مانگا کرتا تھا۔ یہ وسیلہ ہے، یہ شفاعت ہے۔ قرآن کی 10 آیت روایت کہتی جو پڑھتا ہے، خدا کہتا ہے کہ ہم اس کو غافلین میں شمار نہیں کریں گے، یعنی وہ بیدار لوگوں میں شمار ہوگا جو روزانہ 24 گھنٹے میں 10 آیت قرآن کی اپنی زندگی میں تلاوت کر لے۔ جو 50 آیت قرآنی اپنی زندگی میں تلاوت کرتا ہے روزانہ، ہم اس کو ذاکرین میں شمار کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے ہم ان کو علیین میں شمار کر لیتے ہیں، علیین جن کا مرتبہ اولیاء اللہ، جن کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ قرآن بھی شفا ہے، یہ حسین بھی شفا ہے، دونوں اگر ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے نہ دنیا کے سامنے ہمارا سر جھکے گا، کیونکہ حسین نے بتایا ہے سر کٹ سکتا ہے جھک نہیں سکتا، سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے مگر اسلام کو ہم بچا دیں گے، بچوں کو ہم نچھاور کر دیں گے اسلام پہ مگر اسلام پہ ضربہ نہیں آئے گا۔ اور پھر حسین کی کیا منزلت ہے، حسین اپنے عزاداروں کو، اپنا ماتم کرنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، بڑا حساب کتاب ہے۔ جو بھی حسین کی بارگاہ میں ایک قدم اٹھاتا ہے حسین کی کتاب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، امام زمانہ سے اسماعیل عباس ایران کے بہت بڑے امام بارگاہ، وہاں تو حسینیہ کہا جاتا ہے نا، امام بارگاہ کے متولی، مجلس برپا کر، صاحب مجلس، صاحب اعزا تو امام وقت ہیں، صاحب مجلس و مجلس کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ یہ فرماتے ہیں اس زمانے کی بات ہے جب علامہ امینی، بڑے بڑے مراجعین، بڑے بڑے علماء اس مجلس میں شرکت کیا کرتے تھے، وہ اہتمام ہوتا تھا اس مجلس کا۔
تو خود جناب عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا مجلس عزا برپا ہے، اور ظاہر مجلس کا اپنا ایک احترام ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے، جیسے ہمیں قرآن کا ادب کرنا چاہیے ہمیں مجلس کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں جیسے قرآن کو ہم نے مخصوص کر دیا ہے، کچھ چیزوں کے لیے مجلس بھی ہے، ابھی تک بہت ساری ترتیبیں جو مجلس کے لیے ہونی چاہیے نہیں ہیں، جو ایک ادب، جو ایک احترام، جو ایک عزا کا چہرہ، جو ایک عزا کی محفل، جو ایک عزا کا ماحول ہونا چاہیے رونے کا، وہ ابھی بھی نہیں ہوتا۔ بیٹھنے تک کی تو ترتیب ہوتی نہیں ہے۔ ایک جیسے احترام ہوتا ہے، وہ احترام جو کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے نا کہ یہاں 1,24,000 پیغمبر بیٹھے ہیں، ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے نا، منہ سے کہتے تو ہیں، فکروں میں نہیں ہے کہ یہاں بی بی سیدہ بھی آئی ہیں، مولا سید سجاد بھی ہیں، بی بی سکینہ بھی ہیں، بی بی زینب بھی ہیں۔ یہ محفل تنہا نہیں ہے، سارے عاشقان حسین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے اور جو دنیا میں ہیں یہاں پہ، وہ سب یہاں بیٹھے ہوئے۔ جناب عباس فرماتے ہیں مجلس برپا ہو رہی ہے ایک ترتیب کے ساتھ، تو میں نے دیکھا کہ 4 نوجوان مجلس میں آئے، عجیبی حلیہ، عجیبی کیفیت، بالکل جیسے ہمارے اپنی اردو زبان میں کہتے لوفر قسم کے لوگ تھے۔ وہ آ کر مجلس میں بیٹھے، آپس میں باتیں شروع کر دی، بہت عجیب بھی لگ رہا تھا، مگر ظاہر فرش عزا پہ کسی کو برا نہیں کہا جا سکتا، میں نے ان کو روکا نہیں، تھوڑی دیر آپس میں گفتگو کرتے رہے، باتیں کرتے رہے، پھر اٹھ کے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر دیکھا، مگر ان کے آنے کا انداز مختلف تھا، سیاہ لباس تھا، مرتب تھے، ادب کے ساتھ تھے، آ کر ایک گوشے میں ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اور جب مجلس تمام ہوئی تو میں نے جا کر پوچھا کہ اگر میں جسارت کروں تو آپ سے پوچھوں کہ کل تمہاری کیفیت کچھ اور تھی، آج تمہاری کیفیت کچھ اور ہے۔ کہا کل جب ہم آئے تو ہم نے سنا تھا کہ یہاں تبرک بہت اچھا بٹتا ہے، چائے بھی بہت اچھی ملتی ہے، کھانا بھی بہت اچھا ملتا ہے، مگر جب ہم تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کے مجلس سنی تو معلوم ہوا کہ یہاں سے تبلیغ ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، مزہ نہیں آیا، اچھا نہیں لگا، اٹھ کر چلے گئے۔ ظاہر جب دلچسپی نہیں تو بیٹھ کے کرنا کیا ہے یہاں پہ؟ جیسے آج کل کہا جاتا ہے تبلیغی مجلس ہے، نماز کے لیے کہا جاتا ہے، حجاب کے لیے کہا جاتا ہے، حرام حلال بتایا جا رہا ہے، وہ تو ہم کو پتہ ہے، تو کیا حسین کے بارے میں نہیں پتہ آپ کو؟ کیا علی کی ولایت کے بارے میں نہیں پتہ؟ نہیں، سب پتہ ہے۔ یہ شیطان بتاتا ہے کہ حسین کا نام تو لو مگر قلب کے اندر حسین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک قلب پاک نہیں ہوگا گناہوں سے حسین آ ہی نہیں سکتے۔ علی کا نعرہ لگانے کے لیے قلب پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو وہ چاروں لوگ کہنے لگے کہ ہم نے دیکھا چاروں طرف کہ ایسی تو کوئی مزیدار بات نہیں، ہم لوگ اٹھ کے چلے گئے، مگر جب جانے لگے تو گیٹ کے پاس چند چائے کے برتن پڑے تھے کہ جو عزاداروں نے چائے پی کے کونے میں رکھ دیا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ ابھی کسی کا پاؤں لگے گا اور یہ برتن ٹوٹ جائیں گے، چلو اس کو اٹھا کر دھو کے رکھ دیتے ہیں۔ ہم لوگ گئے باورچی خانے میں اور اس کو دھویا، اور بھی برتن تھے، سب برتن دھو کے سلیقے سے لگا کے ہم لوگ چلے گئے کہ چلو بھائی یہ کام بھی کرتے ہوئے جائیں، ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا، چلے گئے۔ رات کو خواب میں دیکھا مجلس تمام ہوئی، مولا حسین آئے، کہا عباس جن جن نے کام کیا ہے سب کو ہدیہ مل گیا، فرش بچھایا ہے، تبرک بانٹا ہے، کوئی تبرک لایا ہے۔ ایک مجلس کے لیے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، ایک عزاداری ہو رہی ہے، جس نے اس میں شرکت کی ہے سب کو اس کا معاوضہ مل گیا، سب کا نام لکھ لیا۔ کہا ہاں مولا سب کا نام لکھ لیا، سب کا مل گیا۔ کہا نہیں کچھ رہ گیا ہے۔ کہا مولا سب کا لکھ لیا ہے، چائے بنانے والے کا، حصہ بانٹنے والے کا، فرش بچھانے والے کا، تبرک بانٹنے والے کا، جو آیا جس نے بھی اس میں حصہ لیا سب کا نام لکھ لیا گیا، سب کا معاوضہ دے دیا گیا۔ کہا نہیں تم نے ان 4 آدمیوں کا نام تو لکھا ہی نہیں۔ کہا کس کا؟ کہا جس کو تم سمجھ رہے تھے کہ اوباش ہیں۔ کہا مولا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو کچھ بھی نہ کیا، آئے اور آ کے چلے گئے۔ کہا انہوں نے عزاداروں کے برتن دھوئے ہیں، عزاداروں کے برتن وہ دھوئے کہ یہ عزاداروں نے چائے پی ہے، لاؤ اس کو دھو کے صاف کر کے ان کی خدمت کر کے چلے گئے۔ انہوں نے بھی تو عزاداروں کی خدمت کی، ان کو کیوں بھول گئے؟ کہ ہم نے خواب میں دیکھا، ہم نے کہا کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، کچھ بھی نہ ملے، مولا نے ہمارے صرف آنے اور جانے کو اتنی قبولیت کی سند بخشی ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں شفاعت لکھ دی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔
عزیزان کرام میں یہ معجزہ ہے کہ مظہر العجائب کے بیٹے کی فرش پر ہم بیٹھے ہیں، مظہر العجائب کے پوتے کو ان کے جد امجد کا پرسہ دے رہے ہیں۔ دل کیوں نہ ہمارا دکھے کہ پورا عالم اس وقت سیاہ پوش ہے۔ سیدہ نے اپنی لحد کو چھوڑ دیا ہے۔ جہاں پہ مجلس ہوتی ہے بی بی آتی ہے، تنہا نہیں آتی۔ 5 امام سے روایت ہے کہ جب میری جدہ جنت البقیع سے مجلس عزائے حسین میں آتی ہیں نا تو شام سے اپنی بیٹی کو آواز دیتی، زینب چلو بھیا کی مجلس برپا ہو رہی۔ اور وہ شام سے بہن اٹھتی ہے، دکھیاری بہن، اٹھو سکینہ، بابا کی مجلس کا بڑا ارمان، بابا پہ کوئی رونے نہیں دیتا تھا، اٹھو سکینہ چلو تمہارے بابا پہ رونے والے ہیں، چلو پرسہ لینے چلو۔ اور زینب اپنی مادر گرامی کے ساتھ اس چھوٹی زخمی بچی کے ساتھ مجلس عزائے حسین میں آتی ہیں اور پرسہ لیتی ہیں۔ ہاں عزاداران حسین، حسین اس وقت کربلا سے چند کوس دور ہیں، اس وقت حسین کے قریب کربلا آتی جا رہی ہے، سفر حسین جاری و ساری ہے۔ ہاں حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اپنا سفر آگے بڑھایا، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، مگر کیا وجہ تھی؟ ارے 28 رجب کا دن، 27 رجب کی شام تھی جب ولید نے بلایا حسین کو دربار میں۔ حسین دربار میں گئے مگر تنہا نہیں تھے، عباس تھے، قاسم، محمد علی اکبر، سب شمشیر لیے مولا کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ جب دربار کے دروازے پر پہنچے مولا نے کہا یہیں رک جاؤ، میں تنہا اندر جاتا ہوں۔ جناب عباس آگے بڑھے، آقا میرے مولا جان آپ پر فدا، ہم آپ کو تنہا نہیں جانے دیں گے۔ کہا فکر نہ کرو، جیسے ہی میری آواز بلند ہونا تم سب اندر آ جانا۔ مولا اندر تشریف لے جاتے ہیں، ولید تخت پر بیٹھا ہے، بلاتا ہے اور یہ کہتا مولا بیٹھیے، تشریف رکھیے، اور پھر یزید کا خط مولا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کہا یزید نے سوال بیعت کیا، یزید نے سوال بیعت کیا ہے۔ مولا نے کہا اچھا بیعت چاہیے، کل مسجد میں آ جانا لوگوں کے سامنے، وہاں پر اس خط کا جواب دوں گا۔ مروان پلیت وہیں بیٹھا تھا، کہنے لگا اے ولید اگر ابھی حسین یہاں سے چلے گئے تو کبھی ہاتھ نہیں آئیں گے، اتنا سننا تھا۔ حسین نے بلند آواز سے کہا تیری یہ مجال حسین کا راستہ روکے، اتنا سننا تھا کہ تمام بنی ہاشم کے نوجوان عباس تلوار اٹھائے، علی اکبر سب دربار میں آ گئے۔ ولید نے اس منظر کو دیکھا، میں کہوں گی مولا آج تو سب آپ کے ساتھ تھے، مگر ہائے دشت کرب و بلا ہوگا کہ جب کوئی نہیں ہوگا، آپ کہیں گے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی مولا کی مدد کو نہیں آئے گا۔ مولا دربار سے نکلے، آپ کا رخ زینب کے دروازے کی طرف ہے، بی بی کے دروازے پہ رکے۔ کنیزوں نے کہا بی بی آپ کے بھائی مولا حسین آئے ہیں۔ زینب نے سنا، کہا مسند بچھاؤ، بھائی کی مہمانی کی تیاری کرو۔ حسین نے کہا نہیں زینب آج اندر نہیں آؤں گا، مہمانی کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ حسین یہ کہنے آیا ہے بہن زینب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، جس سفر کی بشارت نانا نے دی تھی اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو، تخت سفر باندھ لو زینب، ہائے علی اکبر کی شہادت کی تیاری کر لو، آنا محمد کی قربانی کی تیاری کر لو، چلو زینب چلو کربلا چلو۔ ارے حسین گھر آتے ہیں، بیویوں سے تیاری کے لیے کہتے ہیں سامان سفر بند رہا ہے، اور آپ جاتے ہیں بقیہ کی طرف، اپنی ماں کی لحد سے لپٹ جاتے ہیں جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں کے سینے سے لپٹ کر دل کی باتیں کرتا ہے۔ مادر گرامی حسین کا سفر ہے، مادر گرامی، میں کہوں گی قبر سے آواز آئے گی حسین میرے لال تو تنہا نہیں ہے، جہاں جہاں تم جاؤ گے مادر گرامی تمہارے ساتھ ہے، فاطمہ
ماں تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ماں کی لہر کے بعد آپ آتے ہیں، ارے نانا کے روزے پر نانا آپ پر چراغ جلانے والا مجاور جا رہا ہے۔ ابریز پیغمبر سے آواز آئی، جاؤ حسین خدا حافظ، جاؤ حسین الوداع، وعدہ طفلی ادا کرو، نانا تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ حسین گھر آتے ہیں۔ ہاں عزاداران حسین 28 رجب کی صبح نمودار ہوئی۔ اہل مدینہ نے دیکھا چاروں طرف قناتیں لگائی گئی ہیں، ایک منادی ندا دے رہا ہے، آج سید زادیوں کا سفر ہے، کوئی چھتوں پہ نہ آئے، کوئی گلیوں میں نہ آئے۔ میرے مولا بڑے پردے کا اہتمام کر رہے ہیں، کیا ہوگا شام قریبا کہ جب چادریں سر سے اترے گی، جب خیموں میں آگ لگے گی۔ ہاں ہماریاں لائی گئیں، ایک بی بی خیمے سے باہر تشریف لائی، نقاب پوش سیاہ پوش۔ جناب قاسم آگے بڑھے، ہاں یہ ام فروا ہے، مادر قاسم۔ آپ نے جناب قاسم نے اپنی مادر گرامی کو سوار کیا۔ علی اکبر آگے بڑھے، ام لیلا آگے آئیں، جناب علی اکبر نے سوار کیا۔ ایک بی بی باہر آئی، آغوش میں ایک بچہ ہے، ہاں پہلو پر ایک بچی ہے، ہاں جناب رباب ہے۔ امام حسین آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، مادر گرامی رباب کو ہماری میں سوار کیا۔ اب ایک مرتبہ عباس نے آ کر مولا حسین کے کان میں کچھ کہا، ہائے میرے مولا حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے، آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، علی اکبر، قاسم آنا محمد آنے والی بی بی کس اہتمام سے باہر تشریف لائی۔ حسین نے بازو پکڑا، عباس نے زانو طے کیا، علی اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا، بی بی سوار ہوئی۔ ارے یہ بنت علی زینب ہے، لائے تھے دوسری کو محرم کو۔ ارے یہ وہ زینب ہے کہ بار بار گلا کرتی تھی، بھیا عباس کس اہتمام سے لے کر آئے تھے، آج دیکھو بہن کے سر پہ چادر نہیں۔ قافلہ چلا، آگے بڑھا، ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا پیچھے ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے، چند بیبیاں ہیں۔ قافلہ روکا گیا، چھوٹا قافلہ قریب آیا، ہائے اس میں کون ہے، ام ایمن ہے، ام سلمہ ہے، ام بنین ہے۔ ارے قریب آتے اور ان کے جھرمٹ میں، کنیزوں کے جھرمٹ میں، ارے ایک بیمار بچی ہے، بابا ارے مجھے بھی لے چلو۔ اور جناب حسین نے کہا بیٹی تم کو خدا حافظ تو کہا تھا، کہا سیری نہیں ہوتی، ایک بار اور بھائی علی اکبر سے خدا حافظ کہہ لوں۔ علی اکبر آگے بڑھے، بیمار بہن نے وصیت کی میرے بھائی جہاں پر منزل ہو، جہاں پر قیام ہو، وہاں بہن کو بلا لینا، پردیس میں شادی نہ رچانا، اگر شادی رچائی اور میں نہیں رہی دلہن کو قبر پہ لے کر آنا۔ ہائے میں کہوں گی سغرا، اے بنت حسین یہ قافلہ جو جا رہا ہے یہ واپس نہیں آئے گا، لعنت اللہ علی القوم الکافرین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا